جو بات میرے والد نے کہی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں تم کنزا کو اچھے سے جاننے کی کوشش کرو۔ مجھے وہ تمہارے لیے پسند ہے۔ اگر تم اسے پسند کر لو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ میں نے کہا بابا میں نے کبھی ایسا سوچا تو نہیں۔ وہ کہنے لگے تو اب سوچ لو، اچھی لڑکی ہے۔ اپنے والد کی بات پر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کنزا میں ایسی کوئی بری عادت نہیں تھی کہ مجھے اچھی نہ لگتی، لیکن میں نے کبھی شادی کے حوالے سے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال میں اپنے کمرے سے منسلک گیلری میں آ گیا۔ میں کنزا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب برابر والے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ ہاں اب ٹھیک ہوں، ظاہر ہے چلنے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ اس تکلیف سے کم ہے جو ڈیڈ کے تھپڑ سے ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ تکلیف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ تھپڑ اس عورت کی وجہ سے میرے منہ پہ پڑا تھا۔ آئی ہیٹ ہر۔ نہیں، میں کیوں چھوڑنے لگی اس کنزا کی بچی کو؟ میں چھوڑوں گی نہیں۔ بابا کے سامنے بڑی معصوم بنتی ہے۔ بابا میرے ہیں، فرمائشیں اس کی پوری کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب برداشت۔ پتہ نہیں وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، بڑی عجیب لڑکی تھی۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گیا، آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میری بہت ضروری میٹنگ تھی۔ میٹنگ کے بعد میں سائٹ ایریا پہ چلا گیا۔ باقی کا دن میرا وہیں گزرا تھا۔ 3-4 دن بعد عمل چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ شاید اسے لان میں بیٹھنا زیادہ پسند تھا۔ وہ شام ہوتے ہی لان میں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھر شام ڈھلے تک بیٹھی رہتی تھی، فون پہ باتیں کرتی رہتی تھی، یا پھر لان میں لگے پھولوں کے پاس بیٹھ کے کیاریاں ٹھیک کرنے لگتی تھی۔ ہاتھ مٹی سے بھرے ہوتے تھے۔ شاید اسے باغبانی کا شوق تھا۔ آج بھی جب میں آفس سے واپس آیا تب بھی وہ آلتی پالتی مارے باغ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا پھولوں سے باتیں کر رہی ہو۔ میرے لیے یہ بھی ایک حیران کن سی بات تھی۔ وہ پھولوں سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے کسی ننھے منھے بچے سے بات کر رہی ہو۔ میں نے کبھی اسے پھول توڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اندر لاؤنج میں چلا گیا۔ دیکھا تو پھپھو نے چائے کا اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا اور خود بھی تیار لگ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا پھپھو کیا بات ہے، اتنی تیاری، کون آ رہا ہے؟ کہنے لگی ہاں کنزا کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ سن کے میں چپ سا ہوا، پھر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ وہ کہنے لگی تم فریش ہو کے آ جاؤ، بس یاسر آتے ہی ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ حالانکہ کنزا میرے لیے کل تک کچھ بھی نہیں تھی، بس بابا نے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ تبھی مجھے بیرونی جانب سے لان سے پھپھو کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں کھڑکی کی طرف گیا۔ کب تک یہاں مٹی میں ہاتھ گندے کیے بیٹھی رہو گی؟ جاؤ جا کے تیار ہو، مہمان آ رہے ہیں۔ پھپھو عمل سے کہہ رہی تھی آ رہے ہیں تو آپ کی بیٹی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں کیوں تیار ہوں؟ میں یہیں ٹھیک ہوں اور میں یہیں رہوں گی، اسی حلیے میں۔ عمل بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ دیکھو اس طرح سے اچھا نہیں لگتا۔ کیا کہیں گے وہ کہ اپنی بیٹی اتنے اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے اور دوسری مٹی سے لپٹی پڑی ہے۔ چلو میرا نام نہ صحیح، اپنے ڈیڈ کا تو خیال رکھ سکتی ہو نا، ان کی عزت تو رکھ سکتی ہو نا۔ پھپھو نے بڑے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک نظر پھپھو پہ ڈالی۔ آپ اور آپ کی بیٹی ہیں نا اس گھر کی عزت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے، مجھے آپ میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ پھپھو کہنے لگی یاسر نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہیں تیار کروا دوں۔ عمل کہنے لگی وہ تو وہی بولتے ہیں آنٹی جو آپ انہیں سکھاتی ہیں۔ اچھا انگلیوں پہ نچا رکھا ہے آپ نے میرے باپ کو۔ ویسے ایسے 4-5 گن مجھے بھی سکھا دیں، دعائیں دوں گی آپ کو۔ مجھے بھی تو پتہ چلے اپنے سے 6-7 سال بڑے ہٹے کٹے مرد کو ایک نازک سی لڑکی کیسے انگلیوں پہ نچا سکتی ہے۔ تجربہ میں آپ کے اس بھتیجے پہ کر لوں گی جسے آپ نے مفت میں پال رکھا ہے۔ آزماؤں تو صحیح کہ آپ کے بتائے طریقے پہ آپ کا وہ بھتیجا میرے آگے پیچھے دم ہلاتا ہے کہ نہیں، جیسے میرا باپ آپ کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ آپ کے علاوہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا انہیں، یہاں تک کہ اپنی سگی بیٹی نظر نہیں آتی، آپ کی بیٹی نظر آتی ہے۔ میرا تو فشار خون بڑھا۔
वो मुझे क्यों बीच में घसीट रही थी क्या वो? फूफो कहने लगी, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है वो करो। जैसे ही वो वापस पलटी तो कहने लगी, बताती तो जाएं, ऐसा कौन सा जादू सीख रखा है आपने? प्लीज़ मेरा भी थोड़ा भला कर दें, ताकि कल को मैं भी आपकी तरह अपने शौहर को अपनी उंगली के इशारे पे नचाऊं। फूफो रुकी नहीं थी, वो वापस लाउंज में चली गई और वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। सिली वूमेन। फिर दोबारा से क्यारियों की मिट्टी नरम करने लगी। उसी वक्त गाड़ी का हॉर्न बजा। चौकीदार ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। मुझे लगा शायद यासिर अंकल आए होंगे, लेकिन नहीं, वो कुछ मेहमान थे। साथ में एक खुश शक्ल नौजवान भी था। उसके वालिदैन की सबसे पहले नज़र गाड़ी से उतरते ही अमल पे पड़ी। जो उसका हुलिया था, सामने वालों की नज़रों में नागवारी का आना लाजिम सी बात थी। रुखसार पे मिट्टी लगी थी, हाथ गीली मिट्टी से भरे हुए थे और यहाँ तक कि उसकी जीन्स की पैंट और शर्ट पे भी मिट्टी लगी हुई थी। बाल भी कुछ जूड़े में थे और कुछ लटें उसकी बिखरी पड़ी थी। मालिक की बेटी कम और माली की बेटी ज़्यादा लग रही थी। मेहमानों को देखते ही वो फौरन से खड़ी हुई, अपने हाथ झाड़े, अपने कपड़े झाड़े और सीधा उनके पास गई। मैं उसकी हरकत देख के हैरान था। अभी तक अफशा फूफो बाहर नहीं आई थी और वो लड़के की वालिदा के पास चली गई। आप मेरी बहन को देखने आए हैं ना? वो औरत तो एक कदम पीछे हटी। कहने लगी, तुम कौन हो? कहने लगी, मैं अमल यासिर। अंकल कहने लगे, ओ अच्छा, यासिर साहब की साहबजादी हैं आप और बड़ी बेटी गालिबन किंजा है। वो कहने लगी, जी वही है। आप अंदर जाइए, मेरी सौतेली वालिदा आप ही का इंतज़ार कर रही हैं। मैं ज़रा ये काम निपटा लूँ, सुबह से पूरे घर की सफाई कर करके थक गई थी। अच्छा प्लीज़ मेरी वालिदा से कुछ मत कहिएगा, वरना फिर वो मुझे बहुत डांटेंगी, स्टोर में बंद कर देंगी मुझे। उस लड़की के यूं फर्राटे से झूठ बोलने पे मैं शशदर सा रह गया था। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर आया, नीचे की सीढ़ियाँ उतरा। तब तक अफशा फूफो लाउंज से बाहर आ चुकी थी। अलबत्ता किंजा शायद किचन में थी। तभी मैंने अमल को अंदर आते देखा। वो सीधा ऊपर का जीना चढ़ गई। मैं उसके पीछे ही ऊपर गया। इससे पहले कि वो अपने कमरे में जाती, मैं तेज़ कदमों से उसके सामने जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा, ये क्या था? ये बाहर क्या तमाशा लगाया तुमने? कहने लगी, क्या मतलब? मैंने क्या कहा है तुम्हें? और देखो, तमीज़ से बात किया करो। जिस घर की रोटी खाते हैं ना, उनके सामने नज़र झुका के बात करते हैं। मैंने कहा, ओ यू शट अप। किस बात का घुमंड है तुम्हें? तुम हो क्या चीज़? और ये क्या हरकतें करती फिर रही हो तुम? अपने आप को दूसरों के सामने मजलूम बना के पेश करती हो, ताकि सामने वाला ये समझे कि मेरी फुफ्फो ने कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं तुम पे। क्या बकवास कर रही थी तुम मेहमानों से? मेरी बात सुन के कहने लगी, ओ अच्छा। उसने अपनी दोनों भवें उचकाते हुए कहा, तो जासूसी का कीड़ा भी है तुम्हारे अंदर। खिड़की से खड़े होके मेरी जासूसी करते हो। मैंने कहा, चाहती क्या हो तुम क्यों किंजा के पीछे पड़ी हो? कहने लगी, ये मेरा ज़ाती मामला है और अपने ज़ाती मामले में दखल अंदाजी की इजाज़त तो मैंने कभी अपने बाप को भी नहीं दी। तुम क्या चीज़ हो? ये कह के वो अपने कमरे में चली गई। धाड़ से दरवाज़ा बंद किया। मेरा दिल चाहा मैं उस लड़की का गला दबा के रख दूं। थी क्या वो? बमुश्किल 18-19 साल की होगी और पूरे घर को सर पे उठा रखा था उसने। मैं अपने कमरे में आ गया। नहा के तैयार होके जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आया तो उसे देख के मैं हैरान हुआ। वो एक बिल्कुल सादा सा सूट पहने हुए थी। देखने से लग रहा था कि किसी सस्ती सी दुकान से खरीदा गया है। बालों की चुटिया बनाई हुई थी और चेहरे पे मजलूमियत सजाई हुई थी। मुझसे पहले नीचे उतरी। जब मैं नीचे उतरा तो सबसे सलाम करने के बाद वो बावर्ची खाने में चली गई। हालांकि आज तक मैंने कभी उसे किचन में जाते नहीं देखा था। जाना तो दूर की बात, वो दूर से भी नहीं गुजरती थी, सिर्फ ऑर्डर चलाती थी। मैं नीचे पहुंचा तो देखा किंजा फूफो के बराबर में बैठी हुई थी। काफ़ी नर्वस लग रही थी।
سامنے بیٹھی خاتون کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ تبھی لوازمات کی ٹرالی لے کر امل باہر آئی۔ سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، لگ رہا تھا گھر کی ملازمہ ہے۔ سب کی نظریں امل پہ تھیں۔ یاسر انکل کے ماتھے پہ بل تھے، لیکن وہ چپ تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو تماشا اس نے چند روز پہلے لگایا تھا وہ شاید کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ بڑے سلیقے سے اس نے ساری پلیٹیں اور سارے لوازمات ٹیبل پہ رکھے، پھر سب کو چائے بھی بنا کے دی۔ لیکن لڑکے کو چائے دیتے ہوئے پتہ نہیں کیوں امل کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ نہ جانے سچ میں کپ کپا رہے تھے یا ڈرامہ کر رہی تھی۔ چائے تھوڑی سی چھلک کر اس لڑکے کے اوپر ذرا سی گر گئی تو جلدی سے سوری سوری کرنے لگی۔ بے ساختہ پھپھو بول پڑی، امل یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ دھیان سے نہیں دے سکتی تھی چائے؟ یہ ایک بے ساختہ سا عمل تھا۔ موٹے موٹے آنسو امل اپنی آنکھوں میں لے کے آئی اور ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنے لگی۔ لڑکے کی ماں یہ سب دیکھ کے پتہ نہیں کیوں کچھ گھبرائی، کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی سے ہوا ہے۔ وہ لڑکا بھی کہنے لگا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ سامنے پڑے ٹیشو باکس میں سے اس نے ٹیشو نکالے اور اپنے کپڑے صاف کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں نے ٹھیک سے نہ تو کنزا سے بات کی، نہ ہی ٹھیک سے کچھ کھایا، بس چائے کا ایک ایک گھونٹ بھرا اور چائے ٹیبل پہ رکھ دی۔ امل دوبارہ سے کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ میری پھپھو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی مجھے پتا ہے وہ لوگ انکار کر دیں گے، کیونکہ جو کچھ آپ کی بیٹی نے کیا ہے مجھے نہیں لگتا وہ کنزا کے رشتے پہ راضی ہوں گے۔ یاسر انکل کہنے لگے میں خود جاوید سے بات کروں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے وہاں سے جانے لگی۔ تبھی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ تب تک امل بھی کچن سے باہر آ چکی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کسی سے بھی پوچھنے اور کسی کی بھی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزا سے شادی میں کروں گا۔ شروع سے ہی میرے والد نے میری آخری انگلی میں ایک چاندی کی انگوٹھی پہنا رکھی تھی جس پہ نیلم کا ایک پتھر لگا ہوا تھا۔ میرے والد کا ایسی چیزوں پر بڑا یقین تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ نیلم کا پتھر پہننے سے مجھ پہ آنے والی مصیبت دور ہو جائے گی۔ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا، لیکن اپنے والد اور والدہ کے اصرار پہ پہن رکھا تھا۔ میں نے وہی انگوٹھی اتاری، کنزا کا ہاتھ پکڑا اور وہ انگوٹھی اسے پہنا دی۔ یاسر انکل اور میری پھپھو دونوں ہی حیران تھے، اور سب سے زیادہ حیران امل تھی۔ میں نے کہا پھپھو بابا آپ سے بات کر لیں گے، اور میرے خیال سے آپ کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے چہرے پہ میں نے ایک اطمینان دیکھا۔ کنزا حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ امل کا کھیلے جانے والا کھیل میں نے 2 منٹ میں پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ میری پھپھو میرے قریب آ گئی، مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی تمہیں تو میں آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی دے سکتی ہوں، اتنا بھروسہ کرتی ہوں تم پہ۔ البتہ وہ گم سم کھڑی تھی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس کے کھیل کو ایک دم سے بدل کے رکھ دوں گا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے اپنے والد کو فون کیا۔ ان سے کہا کہ مجھے کنزا پسند ہے، آپ پھپھو سے بات کر لیں۔ یوں میرا رشتہ باقاعدہ طور پہ کنزا سے طے ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے والد اور والدہ آئے، ساتھ میں چھوٹا بھائی بھی تھا۔ باقاعدہ طور پہ رسم ہوئی۔ پھپھو بہت خوش تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنزا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنائی۔ البتہ اس چھوٹے سے فنکشن میں امل کہیں نہیں تھی۔ میرے والدین واپس جا چکے تھے اور میں بھی پھپھو سے یہ کہہ کے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا کہ پہلے وہ میری کزن تھی، اب وہ منگیتر ہے، اس لیے ایک ہی گھر میں رہنا مناسب بات نہیں ہے۔ میرا فلیٹ پہلے سے ہی فرنشڈ تھا، اس لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ہاں یہ تھا کہ کھانا بنانا پڑتا تھا۔ اکثر تو پھپھو اصرار کر کے کہتی تھیں کہ چلو رہنا نہیں ہے تو مت رہو، لیکن کم از کم کھانا تو ہمارے گھر کھا لیا کرو، اور میں شاید چلا بھی جاتا۔ لیکن اس امل نامی بلا سے مجھے سخت چڑ تھی۔ ایک بار ہم لوگ میٹنگ میں مصروف تھے، میرے ساتھ باس کا بیٹا بھی تھا۔ تبھی میٹنگ کے دوران اچانک سے میٹنگ روم کا دروازہ کھلا، حالانکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میٹنگ کے دوران ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کبھی باس بھی نہیں آتا تھا۔ میٹنگ روم میں بیٹھے تمام نفوس کی نظریں دروازے پہ تھیں۔
تبھی امل اندر آئی. اسے دیکھ کے میں ضرور حیران ہوا. وہ کیا کرنے آئی تھی؟ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور کچھ حیران وہ بھی ہوئی، لیکن پھر باس کے بیٹے کے پاس چلی گئی. کہنے لگی رومان چلو نا، تم نے شاپنگ کا وعدہ کیا تھا. یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی. کیا وہ رومان کو جانتی تھی؟ وہ کہنے لگا امل تم سیدھا میٹنگ روم میں کیسے آ گئیں؟ ویٹنگ ایریا میں ویٹ کر لیتی یار، میں آ جاتا. وہ کہنے لگی امل نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، وہ صرف انتظار کروانے کی عادی ہے. ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو. رومان ضرور تذبذب کا شکار ہوا. کہنے لگا بس 5 منٹ، اونلی 5 منٹ. وہ ضدی لڑکی کہنے لگی نو، ابھی کا مطلب ابھی اور اسی وقت. رومان نے گہری سانس لی، پھر مجھ سے کہنے لگا بازل پلیز یار تم سنبھال لینا، کیونکہ یہ محترمہ تو مجھے بالکل مہلت نہیں دے رہی. میں نے کہا اٹس اوکے. رومان کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ اسے باہر لے گئی. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا رومان سے کیا تعلق ہے. بہرحال میں نے باقی کی میٹنگ کمپلیٹ کی اور سائٹ ایریا پہ چلا گیا جہاں پہ میرا پروجیکٹ چل رہا تھا. سارا دن میرا وہیں پہ گزرا. ویسے بھی میرا زیادہ تر کام باہر کا ہی تھا. اب میں چونکہ اپنے فلیٹ میں رہتا تھا اس لیے زیادہ تر کھانا باہر ریسٹورنٹ سے ہی کھا لیتا تھا. ابھی بھی بھوک شدت سے لگ رہی تھی، اس لیے واپسی پر میں ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا. جیسے ہی آرڈر دیا اسی وقت میں نے رومان اور امل کو ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا. اگر میں نے آرڈر نہ کیا ہوتا تو یقیناً میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا. میرا تو لنچ بھی آ چکا تھا، اس لیے نظریں جھکائے میں چپ چاپ کھانے لگا. میرے برابر والی ٹیبل پہ ہی وہ لوگ آ کے بیٹھے. حالانکہ رومان کہہ رہا تھا یار کہیں اور چلتے ہیں، وہ کہنے لگی نہیں، اب یہاں آ گئے ہیں تو یہیں کھانا کھائیں گے اور اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائیں گے. بہت ہی کوئی آوارہ قسم کی لڑکی تھی. تو یہ اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور اپنے باپ سے کہتی تھی کہ کمبائن اسٹڈی کر رہی ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی. رومان کی شاید مجھ پہ نظر پڑ گئی. امل سے کہنے لگا بازل بھی یہاں ہے، امل میں 2 منٹ اس سے بات کر لوں؟ کہنے لگی نو، بالکل نہیں رومان، یہ میرا وقت ہے اور میں اپنے وقت میں کسی بھی ایرے غیرے سے تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رومان اس کے حکم کا غلام ہو. شاید وہ مجھ سے میٹنگ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے بھی منہ اٹھا کے نہیں دیکھا، نہ میں نے خود سے کوئی بات کی. کہنے لگی بس یہاں سے لنچ کرنے کے بعد ہم لوگ شاپنگ مال جائیں گے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن رات کا ڈنر تم ہماری طرف کرو گی، ڈیڈ اور موم تمہیں بہت یاد کر رہے تھے. وہ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں بھی ماموں کو بہت مس کر رہی ہوں. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھا. رومان اس کا کزن تھا، کیونکہ میں نے آج تک کبھی اسے پھپھو کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا. وہ کہنے لگا اور تمہاری اس سوتیلی ماں کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی آج کل تو بڑے مزے میں ہے، کنزا کا رشتہ طے ہو گیا ہے نا. رومان کہنے لگا اچھا واقعی؟ چلو یہ تو اچھی بات ہے، تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی. کہنے لگی ہاں اچھا ہے کہ اس کا رشتہ اس کی اوقات کے حساب سے طے ہوا ہے. اگر کسی اچھے گھر میں ہوتا نا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا، بلکہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. لیکن جہاں ہوا ہے وہ اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے. جیسی وہ 2 ٹکے کی ہے ویسے ہی وہ لڑکا بھی 2 ٹکے کا ہے. وہ محاورہ ہے نا، اللہ ملائی جوڑی ایک اندھا ایک کوڑی. یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی اور مجھے لگا جیسے میرے اندر آگ سی بھڑک گئی ہو. رومان بھی ہنسنے لگا. وہ تو شاید ہر بات سے انجان تھا، لیکن وہ لڑکی جان بوجھ کے میرے برابر والی سیٹ پہ بیٹھی تھی اور جان بوجھ کے ایسی باتیں کر رہی تھی. پتہ نہیں اسے تکلیف کس بات کی تھی. مجھ سے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا گیا. باقی کا کھانا میں نے وہیں چھوڑا، بل دیا. البتہ ریسٹورنٹ کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے پلٹ کر ایک نظر اسے یوں دیکھا کہ نظروں سے ہی اسے مار ڈالوں گا. وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی. نظروں کے تصادم پہ پہلی بار گڑبڑا کے اس نے نظریں بدلی. میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا نہ کر گزروں. سیدھا رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں اپنے فلیٹ پہ پہنچا. ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد میرا غصہ کچھ اعتدال پہ آیا.
اگلے روز میں پھپھو کے گھر چلا گیا کیونکہ چھٹی کا دن تھا۔ دوپہر کو میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ پھپھو مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی، کہنے لگی بس میں کھانا لگانے لگی ہوں، کھانا کھا کے پھر ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں کھانا کھا کے آیا ہوں، مجھے تو ان کے گھر کا پانی بھی نہیں پینا تھا۔ کہنے لگی ارے ایسے کیسے، تم مجھے بتا دیتے میں تمہاری پسند کی کوئی چیز بنا دیتی، کھانا تو تمہیں میرے ساتھ ہی کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں پھپھو، بالکل بھی بھوک نہیں ہے، ابھی کھا کے آیا ہوں۔ تبھی امل سیڑھیاں نیچے اتری، مجھے دیکھ کے آدھی سیڑھیوں پہ رکی، بس 1-2 پل کے لیے، پھر سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ میں نے کہا پھپھو یہ کنزا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی اپنے کمرے میں ہے۔ جیسے ہی تمہاری گاڑی کا ہارن سنا فوراً اوپر چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا، رشتے کی نوعیت بھی تو بدل گئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، پہلے وہ میری کزن ہے اور منگیتر بعد میں ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں جا کے مل لوں۔ اس سے پہلے کہ پھپھو کچھ کہتی امل بول پڑی، کہنے لگی ہاں ہاں جائیے، آپ کی منگیتر ہے، آپ کا تو پورا پورا حق ہے جیجا جی، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے، جائیے۔ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں پہلے سے ہی تپا پڑا تھا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ مجھے کنزا سے ملنے کے لیے تم سے اجازت لینے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ تم میری سالی نہیں ہو، اس لیے میرا تمہارا سالی بہنوئی والا کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ میری پھپھو تمہاری سگی ماں نہیں ہے اور نہ کنزا سے تمہارا کوئی خون کا رشتہ ہے۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اپنی انگلی اٹھا کے میں نے اسے تنبیہی انداز میں یہ بات کہی۔ وہ مسکرانے لگی۔ او ہو، آپ کو تو برا لگ گیا جیجا جی، آپ کی پھپھو میری سگی ماں نہ سہی لیکن میرے شوہر کی تو سگی بیوی ہے نا، اور پھر کنزا بھی میرے باپ کی سگی بیٹی تو نہیں ہے، لیکن سارے حق بیٹیوں والے جتاتی ہے، کندھے پہ یوں سر رکھتی ہے جیسے میرا باپ اس کا باپ ہو۔ اور جیجا جی، شادی کے بعد جو جہیز آپ کے گھر پہ کنزا لے کے آئے گی نا، وہ میرے باپ کے پیسوں کا ہوگا، تو اس حساب سے میرے بڑے رشتے نکلتے ہیں آپ کی طرف۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ آخری جملہ جما کے ادا کیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اپنے دونوں ہاتھ اپنے پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جہیز پہ جو کسی کے احسان تلے ہو کے مجھے ملے، میرے لیے کنزا کافی ہے۔ جہیز تم ساتھ لے کے جانا کیونکہ تمہیں زیادہ ضرورت پڑے گی، اور رومان کا گھر بہت بڑا ہے، کم از کم 4 ٹرک جہیز کے لے کے جاؤ گی تب جا کے لگے گا کہ لڑکی کچھ لے کے آئی ہے، اور بنا جہیز سسرال جانا تم جیسی لڑکیوں کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑا بنگلہ، بڑا سسرال، بڑی فرمائشیں، اور تم جیسی بدتمیز لڑکی کو بنا جہیز سسرال میں کوئی برداشت کر بھی نہیں سکتا۔ شاید جہیز کے بل بوتے پہ تمہارا گھر بس جائے۔ رہ گئی کنزا کی بات، تو جتنی خوبیاں اس میں ہیں وہ بنا جہیز کے میرے ساتھ بڑی خوشی سے ساری زندگی گزار سکتی ہے۔ میری بات پہ اسے آگ لگی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ اسے آگ لگے۔ کہنے لگی منہ سنبھال کے بات کرو ورنہ۔ اس بار اس کا لہجہ بلند تھا۔ میں نے کہا آواز نیچے رکھو، سمجھی؟ اپنی زبان کے جوہر تم میری پھپھو کو دکھا سکتی ہو کیونکہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے باپ نے میری پھپھو سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر میں رکھ کے ان پہ احسان کیا ہے، لیکن میرے ساتھ بکواس کی نا، منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ افشاں پھپھو بری طرح سے گھبرائیں۔ میں بڑے غصے میں تھا، غصے میں تو وہ بھی بہت تھی، اس لیے پھپھو ہم دونوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگی بازل کیا ہو گیا تمہیں، تم اوپر جاؤ، کنزا اوپر ہے۔ امل کو تو جیسے آگ لگی، وہ کہنے لگی جی نہیں، یہ گھر سے باہر جائے گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ تل ملا کے رہ گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہارے گھر میں رہنے کا، میں صرف اپنی منگیتر کو لینے آیا ہوں۔ پھر میں نے وہیں سے کنزا کو پکارنا شروع کیا۔ وہ گھبرائی ہوئی نیچے اتری، کہنے لگی جی۔ میں سیڑھیاں اوپر چڑھا، کنزا کا ہاتھ پکڑا، اسے نیچے اتار کے لے کے آیا، حالانکہ وہ سادے سے حلیے میں تھی۔ میں نے کہا پھپھو میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، ہم لوگ ڈنر کے بعد واپس آئیں گے،
یہ کہتا ہوا میں کنزا کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ گاڑی کا دروازہ میں نے بڑے غصے سے بند کیا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، بنگلے سے باہر نکالی۔ مین روڈ تک لا کے جب میں نے کنزا کی طرف دیکھا تو وہ اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نارمل ہو کے بیٹھو، کچھ نہیں ہوا ہے، سمجھی نا؟ شاید میرا لہجہ بلند تھا، وہ ابھی بھی چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں اپنا غصہ اعتدال پہ لاتا رہا۔ پھر میں نے پوچھا، آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، کیوں؟ تمہیں منع ہے کچھ کھانا پینا؟ کہنے لگی، وہ گھر پہ کیا بات ہوئی تھی؟ آپ دونوں کے چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ میں نے کہا، اس کا دماغ خراب ہے، یاسر انکل نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ میرے جیسا ہوتا نا 2 منٹ میں اس کا دماغ درست کر کے رکھ دیتا۔ اتنی بدتمیز لڑکی میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں عمل نے گھر پہ کیا تماشا لگایا ہوگا، آپ نہیں جانتے اس کے غصے کو۔ میں نے کہا، میں اس وقت عمل کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ تم ماں بیٹی نے اسے سر پہ سوار کر رکھا ہے کیا وہ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے موم کی فکر ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کیا کرے گی۔ میں نے کہا، کیا کرے گی وہ؟ دیکھو، میں اس وقت تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کچھ نہیں کرے گی وہ، پھپھو کو کھا نہیں جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ بہت نروس تھی، اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، گھر چلتے ہیں۔ میں اسے اپنے فلیٹ پہ لے آیا، جہاں پہ وہ اور زیادہ نروس ہونے لگی۔ کہنے لگی، یہاں کیوں لائے ہیں آپ مجھے؟ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر؟ میں تمہارا وہی کزن ہوں جس کے ساتھ تم ڈھیروں باتیں کر لیا کرتی تھی۔ کہنے لگی، اس وقت بات اور تھی۔ پھر کہنے لگی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن پہلے میں تمہارے لیے چائے بنا لوں۔ تم بھی کیا سوچو گی کتنا برا میزبان ہوں، چائے تک نہیں پوچھی۔ کہنے لگی، وہ میں بنا لیتی ہوں، آپ رہنے دیں۔ کنزا میرے ساتھ ہی کچن میں آ گئی، چائے بنانے لگی۔ میں نے کہا، کیا پوچھنا ہے تم نے؟ میں چپس اور باقی کی چیزیں پلیٹوں میں ڈالنے لگا، جو میں اکثر اپنے پاس رکھتا تھا، کبھی رات کو کریونگ ہوتی تھی تو کھا لیتا تھا۔ کہنے لگی، آپ نے عمل کے رویے کی وجہ سے اچانک سے مجھ سے منگنی کی تھی نا، مطلب تیش میں آ کے۔ میں نے کہا، میرے نزدیک وہ لڑکی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، مجھ سے پہلی بابا نے پوچھا تھا، لیکن میں نے تمہارے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہاں، سوچ رہا تھا، تم میں کوئی برائی نہیں تھی کہ میں انکار کرتا، تم ہر لحاظ سے اچھی تھی۔ ہاں، جو کچھ میں نے اس دن کیا وہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ڈرامے کو میں نے منہ توڑ جواب دینا تھا، وہ تمہاری راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نے بھی آپ کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے نا، اب ہو گئی منگنی، اب سوچ لو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ وہ نظریں چرانے لگی، پھر بسکٹ اور چپس کی پلیٹیں اٹھا کے ٹرے میں رکھیں اور باہر چھوٹی سی گول میز پہ رکھنے لگی۔ چائے بھی رکھ دی۔ کہنے لگی، 6 مہینے بعد آپ واپس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا، ہاں، ارادہ تو یہی ہے، ویسے بھی 2 مہینے تو ویسے ہی ختم ہو ہی چکے ہیں، لیکن پروجیکٹ بہت بڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اگلے 6 مہینوں میں بھی کمپلیٹ کر پاؤں گا یا نہیں۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو اور میں واپس کراچی جاؤں۔ بازار کے کھانے نہیں کھائے جاتے یار، اور مجھے عادت بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پکانا بھی کچھ نہیں آتا۔ میری بات پہ کہنے لگی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں جب تک یہاں ہوں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پکا کے فریز کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں تمہیں اس لیے تھوڑی لے کے آیا کہ تم یہاں کچن میں میرے لیے کھانے پکاؤ، بس ابھی کچھ دیر میں باہر جاتے ہیں، کہیں گھومتے پھرتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے۔ کہنے لگی، مجھے گھر کے کام اچھے لگتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں پکا دیتی ہوں۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب میرے موبائل پر رومان کا فون آیا۔ کہنے لگا، بازل یار، تم فائل آفس میں بھول گئے تھے، تمہیں پتہ ہے نا اس پہ ورک کرنا ہے اور کل میٹنگ ہے۔ میں نے کہا، او شٹ، سوری یار۔ وہ کہنے لگا، فائل میں لے آیا تھا اور اس وقت میں گاڑی میں ہوں، تم بتاؤ تم کہاں پہ ہو؟
میں نے کہا میں اپنے فلیٹ پہ ہوں، تم آ جاؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں فائل دینے کے لیے آ رہا ہوں، اور پلیز آج اسے مکمل طور پہ سیٹ کر دینا، اس میں نقشہ بھی موجود ہے اور کچھ چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں، پلیز اسے دیکھ لینا۔ میں نے کہا ہاں ہاں تم آ جاؤ، مل کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں یار، ڈسکشن کا ٹائم نہیں ہے، میں خود تھوڑا بیزی ہوں، بس میں تمہیں فائل دوں گا اور پھر فون پہ بات کر لیں گے۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ جب تک میں نے فون بند کیا، کنزا کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں کر دیتی ہوں کام، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا نہیں چھوڑو اسے، میں تمہیں اس لیے نہیں لایا، تم سمجھو گی پتہ نہیں میں تم سے باورچن کے لیے کام کروانے کے لیے لایا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی ارے نہیں کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی۔ کچھ ہی دیر میں باہر کی بیل بجی، میں نے دروازہ کھولا۔ رومان کے ساتھ عمل کو دیکھ کے میرا پارا ہائی ہوا۔ پتہ نہیں کیوں میں دروازے پہ ہی کھڑا رہا۔ رومان نے مجھ سے کہا اندر نہیں آنے دو گے؟ میں نے کہا نہیں، آؤ آؤ۔ میں پیچھے ہٹ گیا، وہ دونوں اندر آ گئے۔ عمل پورے گھر کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی کنزا کچن سے باہر آئی، سامنے عمل کو دیکھ کے وہ بھی کچھ حیران ہوئی، پھر اس کی نظر رومان پہ پڑی، وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کنزا تم یہاں پہ؟ شاید وہ جانتا تھا کنزا کو۔ کنزا کافی نروس ہوئی۔ عمل کہنے لگی ارے کنزا، تم نے بتایا نہیں رومان کو کہ تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ چلو میں بتا دیتی ہوں۔ رومان، کنزا کی منگنی اس کے کزن سے ہوئی ہے، اور یہ ہے کنزا کے کزن ماموزاد مسٹر بازل۔ پھر مجھ سے کہنے لگی جیجا جی آپ نے نہیں بتایا رومان کو کہ آپ کا کنزا سے کیا رشتہ ہے؟ رومان مجھے بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی او ہاں یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا نا، سوری ہم لوگوں نے آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر دیا۔ پھر رومان سے کہنے لگی رومان فائل پکڑاؤ ان کو، کیوں ان کی پرائیویسی میں ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہو؟ رومان نے فائل میری طرف بڑھائی، میں نے پکڑ لی۔ عمل کہنے لگی سمجھا کرو رومان، تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بیچارے پہلی ہی باری میں پکڑے گئے، دونوں اپنے رشتے کی سیٹسفیکشن کے لیے اکیلے یہاں آئے ہوں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ بعد میں ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر بھی پائیں گے کہ نہیں، اور تم ایسے منہ اٹھا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس کی بات سن کے میرا فشار خون بڑھا، کنزا رو دینے کو تھی۔ رومان کہنے لگا آئی ایم سو سوری بازل، یہ کہہ کے وہ باہر جا چکا تھا، لیکن عمل کنزا کے کندھے پہ ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی کیپ اٹ اپ سسٹر۔ یہ کہہ کے جیسے ہی وہ باہر جانے لگی میں نے اس کا بازو پکڑا اور